بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسئلہ فلسطین حقیقت میں ہے کیا یہ دو گروپس کا آپسی جھگڑا اور کانفلکٹ ہے؟ اور کیوں پاکستان اسرائیل کو بطور ایک ریاست کے تسلیم نہیں کرتا ہو؟ ان سب سوالوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ارض فلسطین کی ہسٹری کو جاننا ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم ایک مقدمہ باندھیں گے، کیونکہ ہماری ویڈیو کا ہر ایک حصہ از خود اس مقدمے کو ثابت کرتا جائے گا. اور وہ مقدمہ یہ ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز اور قابض ریاست ہے. کیوں اور کیسے؟ آئیے جانتے ہیں. زائنزم کی ابتدا. ماڈرن ڈے اسرائیل کی بنیاد زائنزم یعنی صہیونیت سے نکلتی ہے. 18ویں صدی کے اختتام تک یہودی پورے یورپ کے مختلف مقامات پر آباد تھے. 1896 میں تھیوڈر ہیرزل نامی ایک ہنگیرین یہودی مفکر نے زائنزم کی بنیاد ڈالی، جس کے تحت اس نے پراپر جوئش نیشنل اسٹیٹ کا نظریہ پیش کیا. 1879 میں اس نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سوئٹزرلینڈ میں ورلڈ فرسٹ زائنسٹ کانگریس کا انعقاد کیا گیا، جس میں یہ طے پایا کہ پوری دنیا میں بسنے والے یہودی فلسطین منتقل ہوں تاکہ وہاں پر باقاعدہ یہودی ریاست کا قیام عمل میں لایا جا سکے. 19ویں صدی کی ابتدا تک ارض فلسطین پر بسنے والے 85% مسلمان، 10% عیسائی، جبکہ صرف اور صرف 5% یہودی تھے. ورلڈ وار 1915 میں ورلڈ وار 1 کا آغاز ہوتا ہے. برطانیہ، فرانس اور عرب ممالک خلافت عثمانیہ کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں. عرب ممالک سیریا سے لے کے یمن تک ایک یونائٹڈ عرب اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، اور برطانیہ جہاں ایک طرف عرب ممالک کی حمایت کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں ارض فلسطین دینے کا وعدہ کرتا ہے، وہاں دوسری طرف 1917 میں امریکہ میں مقیم یہودی لابی کی حمایت حاصل کرنے اور وہاں کی پولیٹکس میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے بلفورڈ کے ذریعے سے یہودیوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر دیتا ہے. 1918 میں جنگ عظیم اول خلافت عثمانیہ کی شکست کی صورت میں ختم ہوتی ہے. فرانس اور برطانیہ مڈل ایسٹ کا ایریا ایک ڈیل کے تحت آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور ارض فلسطین برطانوی سامراج کے انڈر آ جاتی ہے. 1918 سے لے کے 1947 تک فلسطین کا ایریا برطانیہ کے کنٹرول میں رہتا ہے، اور اس دوران ورلڈ وار 2 بھی ہوتی ہے. ہٹلر کے یہودیوں کے خلاف قتل عام سے زائنزم کے نظریے کو مزید تقویت ملتی ہے، لہٰذا پوری دنیا سے یہودی بچتے بچاتے فلسطین کی طرف مائگریشن شروع کرتے ہیں، اب جس کے نتیجے میں ارض فلسطین میں یہودیوں کی آبادی 5% سے بڑھ کے 16% تک ہو جاتی ہے. برطانوی انخلا. 1947 میں برطانیہ فلسطین سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور مسئلہ فلسطین UN کے حوالے کر دیتا ہے. 1948 میں UN فلسطین کی تقسیم کا فیصلہ کرتا ہے، جس کے تحت ارض فلسطین کا 45% حصہ عرب مسلم اکثریت کو، جبکہ 55% حصہ صرف 16% یہودی آبادی کو دینے کا اعلان کرتا ہے، اور یروشلم یعنی کہ القدس کو انٹرنیشنل کنٹرول میں دے دیا جاتا ہے. یہودی بہت خوشی سے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اپنی یہودی ریاست کا نام اسرائیل رکھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف پوری دنیا کے مسلمان اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. ان کے خیال میں ارض فلسطین پر عرب مسلمانوں کا حق ہے، اور اس طرح اس فیصلے سے انہی کی زمین سے تقسیم کے ذریعے سے بے دخل کر دینا قانوناً اخلاقاً کسی بھی لحاظ سے درست نہیں ہے. عرب اسرائیل فرسٹ وار. عرب اس غیر قانونی اور غیر اخلاقی تقسیم کو ماننے سے واضح انکار کر دیتے ہیں اور اسرائیل پر حملہ کر دیتے ہیں. پس پردہ اسرائیل کو UN اور امریکہ کی حمایت حاصل ہوتی ہے. 1948 میں اس جنگ کا اختتام عرب فوجوں کی شکست کی صورت میں ہوتا ہے، اور اب 1949 میں UN فوری طور پر اسرائیل کو باقاعدہ ایک ملک تسلیم کر لیتا ہے. عرب اسرائیل فرسٹ وار کے نتیجے میں یہودی اب فلسطین کے 75% حصے پر قابض ہو جاتے ہیں. ویسٹ بینک کا حصہ اردن کے پاس چلا جاتا ہے اور غزہ اسٹرپ کا حصہ مصر کے پاس. اس جنگ میں 7 لاکھ کے قریب فلسطینی بے گھر ہو کر مختلف عرب ممالک میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. 1967 میں عرب اسرائیل دوسری جنگ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیل ویسٹ بینک، غزہ کے ساتھ ساتھ گولن ہائٹس اور سینائے مصر پر بھی قبضہ کر لیتا ہے. 1973 میں مصر اسرائیل پر دوبارہ حملہ کرتا ہے، اور یہ تیسری جنگ ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اب مصر اسرائیل کو سوئس بینک سے پیچھے دھکیل دیتا ہے، اور اسی دوران فوری طور پر UN ایکشن میں آ جاتی ہے اور سیز فائر کروا کر پیس ٹاک شروع کروا دیتی ہے. 1979 میں اسرائیل اور مصر کے درمیان یہ پیس ٹاکس مکمل ہوتی ہیں اور اسرائیل صحرائے سینا واپس کر دیتا ہے، اور دوسری طرف مصر بھی اسرائیل کو بطور ایک ملک کے تسلیم کر لیتا ہے. اسرائیلی سیٹلمنٹس. اب مکمل فلسطین اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، جہاں ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ میں اکثر مسلمان آباد ہے، اور ان علاقوں میں PLO اور حماس جیسی آزادی فلسطین کی تحریکیں سامنے آتی ہیں.
جن کو اسرائیل دہشت گرد تنظیمیں قرار دے کے ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے، اور جس بنیاد پر سال ہر سال سے وہاں پر حالات کشیدہ ہیں اور اب بھی جنگ کے حالات جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل ویسٹ بینک اور گولن ہائٹس کے علاقے میں پرماننٹ سیٹلمنٹس کے ذریعے سے یہودی آباد کاری شروع کر دیتا ہے، جو کہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق بالکل غیر قانونی سیٹلمنٹس ہیں۔ پرماننٹ سیٹلمنٹس کا مقصد یہ تھا کہ اگر آگے چل کے اقوام عالم UNO کے پارٹیشن پلان کے تحت بھی ویسٹ بینک کا علاقہ فلسطین کو دیتی ہے تو اس فیصلے کو بھی متنازع بنایا جا سکے۔ 1990 کی دہائی میں اسرائیل اور PLO کے درمیان پیس ٹاک شروع ہوتی ہیں، جس کے تحت اب ویسٹ بینک کو بھی تقسیم کرنے کی باتیں شروع ہوتی ہیں۔ نتیجتاً ویسٹ بینک کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، جہاں ایک حصہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگا، ایک حصہ فلسطینی ریاست بنے گا اور ایک حصہ دونوں کے کنٹرول میں ہوگا۔ 1994 میں اوسلو اکارڈز کے ذریعے اس پلان کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے، جہاں ویسٹ بینک کے چند منتشر زمین کے ٹکڑوں اور غزہ اسٹرپ پر فلسطینی ملک قائم کر دیا جاتا ہے، اور جسے فوری طور پر UNO بھی تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ ہے وہ 100 سالہ تاریخ جہاں 1900s میں مسلمان مکمل ارض فلسطین کے مالک تھے۔ ان 100 سالوں میں مسلسل جبر، قتل عام، جبری انخلا، مسلم علاقوں میں یہودی کلوننگ کے ذریعے سے آج اسرائیل فلسطین کو ویسٹ بینک کے گنے چنے ٹکڑے دینے پر بھی تیار نہیں ہے، اور اب تو غزہ اسٹرپ پر بھی حملہ جاری ہے۔ اسرائیل ایک ناجائز اور قابض ریاست ہے جس کے ہاتھ کئی لاکھ مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور اس لیے ہم کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔